باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ دوستو، 7 ذی الحج کو آپ کا یوم شہادت گزرا ہے۔ آپ 5ویں امام ہیں اور آپ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور آپ کا لقب مبارک باقر العلوم ہے، جو آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی تشریف آوری سے قبل ہی عنایت فرما دیا تھا۔ باقر العلوم کا مطلب وہ شخصیت جو تمام علوم کو دوبارہ سے اگائے اور کاشت کرے، تو یہ باقر العلوم کا لقب ہے۔ آپ نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں آپ کی عمر مبارک 5 سال تھی، اور آپ کے والد محترم بھی موجود تھے کربلا میں، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام۔ تو آپ نے اپنے والد محترم کی امامت میں تقریباً 35 سال گزارے، اور امام حسین علیہ السلام کی امامت کا تقریباً 3.5 سال کا عرصہ آپ نے دیکھا، اور پرورش پائی اور تربیت پائی، اور بہت زیادہ علوم حاصل کیے، اور تقریباً جب آپ امام زین العابدین علیہ السلام اس ظاہری دنیا سے شہادت کا درجہ پا کر منتقل ہوئے روحانی آگے دنیا میں، تو اس وقت امام محمد باقر علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً 38 برس یا 39 برس ہوگی۔ تو آپ نے اپنی امامت کے تقریباً 19 سال گزارے، اور اس میں بہت زیادہ الحمدللہ رب العالمین بہت زیادہ شاگردوں کو تعلیم عطا فرمائی، اور مدینہ میں بھرپور اہل بیت اطہار علیہم السلام کے علوم کو اور ان کی فضائل کو اور علم حق کو پھیلانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ اور آپ کے جو بیٹے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کہ جنہوں نے مزید اس علم کو آگے پھیلایا اور دعوت حق کو دور دراز علاقوں تک پہنچانے میں اپنے شاگردوں کو تیار کر کے بہت ہی اہم کردار ادا کیا، اور جابر بن حیان اور اس طرح کے بہت سارے سائنسدان حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد رہے ہیں، شاگرد گزرے ہیں، کہ جن کو دنیا مانتی ہے۔ تو دنیا والوں سے سوال یہ ہے کہ آپ چلیں شاگردوں کو مان گئے ہیں، تو ذرا ان کے اساتذہ کو بھی مان جائیں اور ان کی مان جائیں، ایک تو ان کو مان جائیں اور پھر ان کی بھی مان جائیں، ان علوم کو پڑھیں جو علوم ان کے اساتذہ نے پڑھائے ہیں اور سکھائے ہیں دین کے حوالے سے خاص طور پر۔ تو دوستو، ہم ذکر خیر کر رہے ہیں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا۔ تو امام محمد باقر علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف لے گئے ایک بستی میں جہاں پر یہودی رہتے تھے، اور وہاں پر ان کا بہت بڑا کوئی عالم آیا ہوا تھا، جس کو آج کل کی زبان میں پوپ کہا جاتا ہے۔ تو جب آپ تشریف لے گئے اور ساتھ آپ کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بھی تھے، انہی سے یہ روایت ہے۔ آپ دونوں جب امام تشریف لے گئے تو انہوں نے آپ کے آنے اور دور سے جب دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ پر نور ہستیاں کون ہیں، تو عزت و احترام کے ساتھ ظاہر ہے انہوں نے استقبال کیا، اور پھر سوال کیا ان کے جو بہت بڑے عالم وہاں پر موجود تھے یہودیوں کے، کہ کیا آپ ہم میں سے ہیں، آپ ہمارے لوگوں میں سے ہیں، یعنی جس پر ہم ایمان اور عقیدہ رکھتے ہیں، یا آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں؟ تو آپ نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہم امت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہیں۔
تو انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ کیا آپ عالموں میں سے ہیں، عالم ہیں، یا آپ جاہلوں میں سے ہیں؟ تو آپ امام علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا کہ میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں۔ تو اس پر ان کے جو پوپ نے کہا کہ ہم آپ سے پھر کچھ سوالات کر لیں، اگر آپ کہیں تو۔ آپ امام علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب عنایت فرمایا کہ بے شک آپ سوال کریں، ہم جواب دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو وہاں پر مناظرہ ہوا اور سوالات ہوئے، اور پہلا سوال انہوں نے یہ کیا کہ آپ وہ جگہ بتائیں، وہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں پر سورج ایک مرتبہ صرف چمکا ہے، اور پھر نہ کبھی اس سے پہلے کبھی چمکا ہے نہ بعد میں کبھی چمکے گا، صرف ایک مرتبہ اس زمین نے سورج کی چمک کو دیکھا ہے، اور سورج صرف اس زمین پر ایک مرتبہ چمکا ہے، وہ کون سی جگہ ہے؟ تو امام علیہ الصلاۃ والسلام نے فوراً جواب دیا اور کہا کہ یہ بہت آسان سوال ہے، اس کا آسان جواب ہے، اور وہ یہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا لشکر سمندر سے گزرا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں پر آپ کے لشکر کے لیے اور آپ کے لیے جگہ بنی، تو سورج وہاں پر ایک مرتبہ چمکا، اور وہ زمین اس سمندر کی ہے، اس دریا کی ہے، اس جگہ کی ہے، جس کو دریائے نیل بھی کہتے ہیں آئی تھنک۔ تو اس نے پھر دوسرا سوال کیا کہ یہ سوال سننے کے بعد پوپ نے کہا جی آپ نے تو کہا تھا میں عالم نہیں ہوں۔ امام نے فوراً جواب دیا کہ آپ نے غور سے نہیں سنا، میں نے یہ نہیں کہا کہ میں عالم نہیں ہوں، میں نے یہ کہا ہے کہ میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں، میں جاہل نہیں ہوں۔ دیکھیں یہاں پر بھی ایک بہت عظیم پیغام دیا ہے امام نے کہ اپنے منہ میاں مٹھو نہیں بننا، اور اپنی تعریف میں یہ نہیں کہنا کہ جی میں بہت بڑا عالم ہوں اور مجھے سارا علم ہے۔ تو دعویٰ کرنے سے ویسے بھی دین نے منع فرمایا ہے، اور امام نے پریکٹیکلی یہ کر کے دکھایا کہ جب پوچھا گیا کہ آپ عالموں میں سے ہیں یا جاہلوں میں سے ہیں، تو آپ نے بڑا بہترین جواب دیا جس میں سارا جواب مکمل ہے کہ میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں، یعنی اپنی اس بات کو بھی پہنچا دیا کہ میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں۔ ظاہر ہے میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے علم رکھنے والا ہوں اور عالموں میں سے ہوں، اور پھر ثابت بھی کیا جواب دے کے۔ اور پھر جب دوسرا سوال کیا گیا امام سے اور پوچھا گیا کہ وہ کون سی دو شخصیات ہیں، دو بھائی ہیں جڑوا، کہ جو ایک ہی دن پیدا ہوئے اور ایک ہی دن ان کا انتقال ہوا، لیکن ان دونوں کی عمروں میں 100 سال کا فرق ہے، تو امام نے فوراً جواب دیا کہ یہ ہمارے قرآن پاک میں بھی موجود ہے، اور آپ کی کتاب جو آسمانی کتاب ہے اس میں بھی موجود ہے کہ وہ دو بھائی جو 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 جڑوا ہیں ان کا نام عزیر اور عزیرہ، ان دونوں بھائیوں کا نام عزیر اور عزیرہ تھا۔ اللہ پاک نے ان دونوں کو ایک ہی دن پیدا فرمایا، اور پھر ایک بھائی کو 100 سال کے لیے موت دے دی، اور وہ موت کی نیند سوئے رہے، اور 100 سال کے بعد جب وہ اٹھے اور پھر واپس اپنے بھائی کے پاس گھر گئے، تو ان کے بھائی کی عمر 149 برس ہو چکی تھی، اور وہ بزرگی کی حالت میں تھے، کیونکہ یہ واقعہ 49 برس کی عمر میں پیش آیا تھا دونوں بھائیوں کی۔ تو 149 برس ان کی عمر ہو چکی تھی، لیکن جب یہ اٹھے موت سے دوبارہ، جب اللہ پاک نے ان کو دوبارہ زندگی دی، تو یہ اسی طرح 49 برس کے تھے، بالکل اسی عمر میں تھے۔ تو جب وہ گھر پہنچے تو دوسرے جو بھائی پہلے موجود تھے گھر میں، انہوں نے کہا جی آپ کی شکل میرے بھائی سے بہت زیادہ شباہت ملتی ہے، شکل ملتی ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا ملتی نہیں، شکل نہیں ملتی، میں آپ کا بھائی ہی ہوں، اللہ پاک نے مجھے یہ 100 سال کے لیے موت کی نیند سلا دیا تھا، اور مجھے اب دوبارہ زندگی ملی ہے۔ تو پھر وہ ایک سال مزید دونوں بھائی زندہ رہے، اور پھر اس کے بعد دونوں کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ وہ دو بھائی ہیں۔ اسی طرح دوستو، امام علیہ الصلاۃ والسلام نے علم اور مناظرہ کے میدان میں دین حق کو اور دین اسلام کو اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو بہت اچھے طریقے سے، بہت احسن طریقے سے پہنچایا۔ ہمیں الحمدللہ ہمیں خوشی ہے اور ہمیں بہت زیادہ اطمینان ہے اس بات پر کہ شکر ہے
ہم ان آئمہ کے ماننے والے ہیں جن کو علم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا اور اللہ پاک نے خود عطا فرمایا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔